خود کی جو ہے نا تصویر ہے. زندہ کل یہ باد. بھائی صاحب نے پہلے وہ بات سنائی ہے نا کہ سوئمنگ پول بنا پھر وہ جو ہے نا کاغذوں میں ہی بنا تو پھر ڈنگی وائرس ہوا. یہ ہمارے گاؤں کا ہے. تقریباً ایک پی پی کے جو ہے نا شری بٹو سے ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں بالیما تحصیل کلر سیدان کے جو ہے نا دنگڑی گاؤں کے پاس ہے وہ. تو وہاں جو ہے نا پہلے تالاب کی منظوری ہوئی تھی. تالاب بنا مگر پیپر میں ہی بنا, کھدائی وغیرہ کچھ نہیں ہوئی. پھر ہوا کہ تالاب کی وجہ سے بیماریاں پھیل گئی. تالاب کو پھر جو ہے نا ختم کیا گیا, کچھ میں برائی کی گئی, مٹی وغیرہ سب کچھ. تو پھر اسی جگہ میں باغیچہ لگایا گیا, جیسے کیا نام ہے سفیدے کے درخت یا اور پھر وہ بھی کاٹ دیے گئے مگر پیپر میں ہی ہوا کچھ بھی نہیں. اسی طرح جو زمین تھی وہاں کی وہاں پڑی تھی مگر اس میں یہ تالاب بھی بنا, پھر باغیچہ بھی لگے مگر ابھی تک یہ ہو نا اسی طرح پڑی. فنڈ جو ہے نا لے گئے تقریباً گورنمنٹ سے کہا گئی, ابھی تک وہی کہ وہی جگہ سے. پھر اسکول ہے, 5 اسکول ہے, اسکول کا ریفرنس دیا گیا کہ یہاں بچے جو ہے نا تالاب میں ڈوب کر مر گئے, اس لیے تالاب بند ہونا چاہیے. یہ پی پی کے دور میں ہوا سب. اچھا سر, آپ کی پوزیشن کیا ہے سر منیر مستری کے بارے میں؟ یہ میں ریٹائر, میں ابھی یو کے میں ہوں. آپ ریٹائر ہیں سر؟ اچھا, جی میں ریٹائر تقریباً کیا ریٹائر ہوئے تھے سر آپ؟ 14 میں ہوا تھا, پھر یو کے میں آ گیا. اچھا, پر کیا تھا ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ؟ کرنل تھا. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی. کرنل صاحب زندہ باد, زندہ باد جی. کرنل صاحب, کرنل صاحب کیا جی کہتے ہیں ہمارے لیڈر, پاکستان کے لیڈر, امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی عمران کرنل خان صاحب. ساری دھڑکن ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہوں تسی میرے کول کردے ہوندے نا تو میں تو ٹوپی لا کے تو متھا چومنا سی. زبردست. لو جی کرنل کیوں؟ صاحب, لو تو تہاڈی اسی گل تے فل دیو جی, فل کرنل صاحب. ٹھیک ہے جی, ویلکم میرا ہو گیا تو کرنل ریچارج صاحب. آ گیا, ایک ہی چکر ہے. میرا تو ریچارج آ گیا, میں مارن دی کوشش کی تھی تو میرا ریچارج آ گیا. زندہ باد کرنل صاحب, لو یو ہو گیا تانوں. سر جی تے کوئی حل بھی کڈو نا, سرکار ریٹائر ہو کے بیٹھے ہو. لو تو بغیر انسان رہ سکنا, سارے دھڑکن تو بغیر نہیں رہ سکنا. ہاں بس صحیح نا. تے کرنل صاحب جی اچھا خالد. اچھا کرنل صاحب, میں تساں دے تے ایک سوال کرنا, تساں پر ایک سوال کرنا. میں اردو نے وچ ہی گل کر سک کیوں پنجابی میری ادھے چ کھوتی کھب جانی ہے, ادھے چ مینوں بھول جاندی کوئی پنجابی, نپٹواری کر لو. او بھی مینوں نہیں آندی. تے جڑی زبان مینوں آندی وہ اچھا تساں نوں نہیں چلو, آندی. اچھا نہیں چلو وہ ٹھیک. انہوں نے آندی ہے, اندکو آندی ہے, اندکو آندی ہے. آندی نے جی, ہند کو آندی نے. جی اسی بولو, کوشش کر رہے ہیں. اچھا چلو میں اردو میں ہی کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے. کرنل صاحب, 9 مئی کے بعد جو ظلم و ستم ہوا, جو داستانیں ٹھیک. رقم کی گئیں, جو فسانے گڑے گئے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالا گیا, بے آبرو کیا گیا, چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کر دیا گیا. کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کوئی اپنی قوم کا محافظ, جو اپنی قوم کا رکھوالا ہو, جس کے ذمے اپنی پاکستان کی قوم 23 کروڑ لوگ اپنی عزتیں, اپنا مال, اپنی جانیں جن کی جھولی میں ڈال دیں اور کہیں کہ تم ہو رکھوالے ہمارے اور ہماری حفاظت کے ذمہ دار تم ہو, اور اگر وہی آ کر اس قسم کی حرکتیں کرنے لگیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھائی صاحب, آپ نے میرے دکھ کی راگ پر ہاتھ رکھ لیا.
دل تو بہت کوئی کرتا ہے بہت سے راز فشا کرنے کو، مگر میں اس ادارے کا بھی کچھ عرصہ نمک کھایا، میں کیا کروں۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا یہ سمجھ لو کہ ہاتھی کے دانت کے طرح تھا، دکھانے میں کچھ اور تھا اور کھانے والے کچھ اور تھا، ٹھیک۔ یہ جو کچھ ہوا پری پلان ہوا امریکہ کی وجہ سے، کہ خان نے ان کو اڈے نہیں دیے تھے، اس لیے وہ خان کو ہٹانا چاہتے تھے۔ پھر ان کو یہ بھی پتا کہ خان نے ایک کام کیا تھا کہ مسلم کنٹری کے جتنے بھی پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستان بلائے تھے، بلائے شاید کسی اور وجہ سے، مگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس خان کو ہر آدمی لائک کرتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے، یہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو کہ مسلمان کنٹری سب مل کر چائنا کو سپر پاور کر دے، ہماری جو کیا چودراہٹ ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ سب ہوا، اور بظاہر ہم کو کیا دکھایا گیا کہ نون لیگ کر رہی ہے، مگر نون لیگ کو اتنی کیا ضرورت تھی۔ نون لیگ والا گیا پاکستان، ابھی دیکھو کیسے بیچارہ وہ دھکے کھا، وہ نہیں ہے۔ یہ سب امریکہ کا کیا جا رہا سب کچھ، کہ یہ اگر جیسے بٹوں کا ہوا تھا نا، یہی سمجھو گے۔ ابھی اور میں اس سے زیادہ کیا آپ کو ادھر کچھ بول نہیں سکتا ہوں۔ لاڈلا راجہ صاحب، ہم نے جب آپ نے بھی حلف لیا ہوگا پاکستان سے وفاداری کا، پاکستان کی مٹی سے وفاداری کا، پاکستان کی عوام بالکل کی تحفظ کا، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کا، پاکستان کے چپے چپے کے تحفظ کا، سب سے پہلے میں اپنے تجدید وفا کر لوں، سب سے پہلے میں تجدید وفا کر لوں کہ دور سرحدوں پر کھڑا ایک ایک سپاہی میرے دلوں کی دھڑکن ہے، میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں میرے اس سپاہی کے دل کے ساتھ دھڑکتی ہیں جو اپنی راتوں کی نیند قربان اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اور اس کے پاکستان کا بچہ بچہ چین کی نیند سو سکے۔ میں اس سپاہی کے جہاں پر قدم لگتا ہے میں اپنا سر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سپاہی کے خون کا قطرہ جہاں پر گرتا ہے اس کو میں چوموں، اس کو میں ماتھے کا چندن بنا لوں۔ میری وفا تو یہاں تک ہے۔ میں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا کہ میں اپنی افواج سے وفا کروں گا، میں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا کہ میں پاکستان سے وفا کروں گا۔ مجھے بس ایک ہی بات تھی جو میری گھٹی میں مجھے پلائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میرا ملک ہے، میرا مملکت خدا داد پاکستان میرا ملک ہے، اور میں نے اس کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور میں نے یہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں یہی کہتا رہا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو میں تو اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھاتا رہتا تھا۔ میں تو جب بھی اہل چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تو جب ہماری جانوں کی ضرورت پڑے گی ہم اس پاکستان کے اوپر اس سبز ہلالی پرچم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے وردی میں ملبوس ان سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو پاکستان کی سالمیت کا، پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان سے وفا کا، اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی رکھوالی کا، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے تحفظ کا، پاکستان کی آرمی کے چین آف کمانڈ کے لوگوں نے جو حلف اٹھایا، اور پھر سائفر جب آیا تو کیا انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر پاکستان کی قوم سے وفا کی، یا اپنی حلف کی پاسداری رکھی، یا پھر پاکستان کی سرزمین کے ساتھ غداری نہیں کی؟ اور اگر غداری کی تو کیا یہ کورٹ مارشل کے مرتکب نہیں ہوتے؟ اگر کورٹ مارشل کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر ان کا کورٹ مارشل کون کرے گا؟ کیا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جی سر، سب تو پہلی بات ہے کہ پاکستان ملک ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اس کے ساتھ وفاداری کی اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بے شک یہ وہ ملک ہے جو اپنے
बानी को खा गया था। आप सबको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने इतने वो सख्त बीमार थे, उनको जो है ना एम्बुलेंस नहीं मुहैया की। फिर खात्मा जिन्ना को जो है ना इन्होंने जो है ना गिरदार डिक्लेयर किया। भट्टो ने मुकस्सी दिखाई, उसका क्या हुआ? उसके बाद जिया को लाया, अपने मफाद के लिए था इन्होंने, मगर जिया जब गैरतमंद था, उसने पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू किया, उसको कैसे उड़ाया गया वो आपको पता है। इसी तरह बेशुमार और भी तकरीबन हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम जो जनरल हमीद गुल से, कोई पाकिस्तानी आदमी आज दिन तक उनकी जो नमसन पर शक नहीं कर सकता कि वो बेवतन नहीं थे। बहुत प्यारे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी जबर रहमत, मगर वो उनकी नेचुरल मौत नहीं है। बेशक आज तहकीकात करा के देखो, वो नेचुरल मौत नहीं है, स्लो पॉइजन समझ लो या और कोई जैसे भी हुई है। दूसरी बात है ये कि मैं तकरीबन सारे मेरे पीटीआई ने भाई यहाँ बैठे हुए हैं, सभी फौज एक जैसी नहीं, जैसे हाथ के पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ऐसे फौज भी अभी दो हिस्सों में बट गई। शायद आपको नहीं इस चीज का पता या पता होगा। ये चंद जो है ना बेड़िए नुमा हैं, काली बेड़े हैं, जो अपने मफाद के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, मगर ये वर्दी सारा साथ नहीं देगी। तकरीबन 28 साल 30 साल 35 साल बाद ये बिल्कुल है ना रद्दी कागज की तरह कोई बाजवा का हिसाब लगा। जो बेवतन है स्टिल हैं, आर्मी में हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, और खान साहब के बहुत जो है ना सपोर्ट करते हैं वो। और सिर्फ ये है ना कि मिसाल में अपने पटवारी की जुबानी ना कि उस्ताद ने इज्जत करनी पैनी, जो बड़ा ओहदा आया उसने रिस्पेक्ट करनी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जेडे खान साहब ने मसन प्यार मोहब्बत वो अद्या ज्यादा फौज है। चंद हैं गिने चुने जो मसन नून लीग के या दीगर किसी पार्टी के जो है ना चाहने वाले हैं, वो अगेंस्ट होंगे। जैसे ये 3-4 बड़े जनरल हैं, मगर इनके अपने दोस्त की पेट के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारा सलामत है, सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। अभी हमारे बहुत से जवान ऐसे हैं कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे भी इंशाअल्लाह। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या नाम, मेजर आदिल राजा। सिर्फ उन्होंने हक बोलना शुरू किया, हक जो भी बोलेगा या उसको अरशे शरीफ वाली ये सजा मिलेगी या उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू लाडला राजा मेरे भाई, कौन उठेगा पाकिस्तान आर्मी से? जिस तरह आपने कहा कि फौज सारी एक जैसी नहीं, मेरा भी यही यकीन है। मैंने पहले ही अपनी बात के शुरू में ये कह दिया था कि जी मेरे लीडर ने ये कह दिया है, मेरे लीडर ने ये कहा है कि पाकिस्तान भी मेरा, पाकिस्तान की फौज भी मेरी, इदारे भी मेरे। जी फौज तो आज फिर खान साहब ने एक दफ़ा सख्ती से हुक्म जारी कर दिया है कि खबरदार कोई अपना फौज के बारे में कोई ज़बान दराजी ना करे। अगर कोई ज़बान दराजी करेगा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ला ताल्लुकी का इजहार पहले करे। तो जिस तरह हम तजदीद वफा कर कर के थक गए, 9 मई से पहले भी तजदीद वफा की, उसके बाद भी तजदीद वफा की, तजदीद वफा कर कर के हमारी ज़बानें थक गईं, टेढ़ी हो गईं, नम हो गईं, लेकिन हमारी तजदीद वफा पर किसी को यकीन तक ना आया। तो जिस तरह आपके बकौल, जिस तरह आपने कहा, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपने कहा कि फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, तो फिर ये जो दूसरा हिस्सा है, जो हक परस्त है, जो हक वाला हिस्सा है, या जो हक वाली वो जो साइड है, तो वो कब इन गद्दारों के खिलाफ उठेगी? वो कौन सा दिन होगा जब ये अलम बगावत बुलंद करेगी, जब ये इनको केफर किरदार तक पहुंचाएगी? कौन होगा ये जो इन आस्तीनों के सांपों का सर कुचलेगा? ये कौन होगा जो इनको तख्त दार पर लटकाएगा और पाकिस्तान के एक एक शहीद का
वो क्या कहते हैं कि किसास लेगा। वो कौन होगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान को गोलियों से छलनी करना, फिर जी फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर करना, सॉरी टू फिर इंटरप्ट। अबू अब्दान भाई और भी लोग बैठे हुए हैं भाई। खालिद भाई ने आज बोलना सारा दिन, ये हक का साथी है, साथ उसी भाई आए हैं, मानी भाई ना मैं खाना साहब तुसी लाके नहीं सानू आगे। ندیم صاحब بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد لیتے ہیں سر پلیز ایک ذرا منٹ جی ایک رحمت سے سر منٹ سر جی اوسی بھائی اوسی بھائی بہ کو بہ دے کے رہا ہوں چلے اوسی جاندے بھائی نے یار، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا کرو سارے نو یار۔ سوری ٹو سے خالد بھائی، بگ لو۔ نہیں نہیں کوئی نہیں جی، کوئی نہیں کوئی نہیں، بالکل او روک دیا گل کریں سنو جی جی اوسی بھائی کیوں نہیں سیٹ ہو رہے انہوں نے نیٹ تک چکر ہے کی چکر ہے اوسی بھائی جی اپنا السلام علیکم سارے بھائیوں کو۔ تو عابد بھائی نہیں، بڑی مجھے نہیں پتا، میں تو ابھی آیا ہوں، تو کیا ڈسکشن چل رہی تھی بڑی اچھی، ویسے خالد بھائی کی اور دوسرے بھائی کی چل رہی ہے، تو کنٹینیو کرنے دیں، تو انشاءاللہ میں ادھر ہی ہوں آپ کے ساتھ۔ جی جی اچھا یہ ہمارے پاس جی لاڈلا راجا آئے ہیں، یہ ہمارے یعنی میرے علاقے سے ہیں اور پٹواری ہیں، اور یہ ہیں جی کرنل صاحب، تو یہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کپتان کے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے جو فوٹو لگائی ہے اس سے تو ڈر لگتا تھا کہ منیر مستری کی نہ لگائی ہو، تو ان کے ساتھ نہیں ندیم نہیں، یہ میری اپنی ہاں؟ جی جی یہ ان کی اپنی ہے یہ، تو بحث ہو رہی تھی بس۔ تو جی کوئی اور شروع کرے گا یا پھر جی ہم حق کا سپاہی اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو مائک اوپن کریں سر، حق کا سپاہی۔ گمزہ بھائی میں ایک منٹ، کیونکہ میں تھوڑا سا آف رہا، تو جی جی سر پہلے تو ویلکم ہو گیا جو میری غیر موجودگی میں حق کے ساتھی اور لاڈلا راجا، آپ کو ویلکم ہو گیا سر، کیونکہ آپ کی ڈی پی ماشاءاللہ شکریہ سر۔ آپ کی ڈی پی ماشاءاللہ بڑی سلوٹ والی ہے، تو تھوڑا سا آپ ہمارے سے گفتگو کریں، بتائیں آپ کی کیا سوچ ہے اور آج کے حالات پہ آپ کا کیا نظریہ ہے سر۔ اوور ٹو یو، تھینک یو۔ اچھا میں ایک آپ ٹائم آیا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کپتان کے چاہنے والے ہیں، کپتان ان کی دھڑکن ہے، انہوں نے ہمیں سب بتا دیا۔ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کب ان میں قادری پیدا ہوگا، ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی ابو حمدان جی سر، جی فہیم بھائی، ہم نے ان سے پوچھا کب قادری پیدا ہوگا آپ میں چلے جی۔ لاڈلا راجا بھائی، جو کیا کہتے ہیں نا ہمارے دوستوں کی خواہشات کا آپ دیکھیں، شاید آپ کی کچھ باتیں ہمارے دل کو تھوڑی سی تسلی دے۔ ہم تو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کون سے لوگ ہمارے لیے اٹھیں گے سر۔ اوور ٹو یو سر، تھینک یو۔ میں ایک چیز سر ایڈ کروں سر معذرت کے ساتھ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک زیادہ چیز تر ایڈ بندے کروں سے گا سر۔ پٹواری بیٹھے ہوئے جا رہے، میں پٹواری سے جی گل کرنا چاہتا ہوں کہ جڑا آرمی نا آج کل سمجھائی رہا نا سسٹم، اس نے ہر بندہ لگایا کہ میرا نمبر کب آسی، میں جنرل کدوں بن سا، کیونکہ جنرل بننے چ بڑا فائدہ ہونا، آگے پیچھے مثلا فیملیاں سمیت جانے پھرنے، تحفے طائف سارا کچھ سسٹم ہونا، اس چکر وچ سارے لگے کیوچ کھلتے کہ شاید میرا نمبر آ جائے، شاید دوسرے نمبر اچھا دعا یہ کرو کہ جس وقت انہوں نے نیکسٹ نمبر اچھا ہے انہیں کوئی غیرت مند ہوا ہے۔ جرنل بننا کوئی مشکل نہیں ہے، غیرت مند بننا بہت مشکل ہے، جیسے جنرل حمید گل سن، اچھا لال انہیں صرف اگر نہیں وہ آئی سکے تو غیرت پیچھے نہیں آئی سکے۔ اچھا نہیں میرا سوال تھوڑا جا ہو رہا ہے، یہ بالکل جی تو صحیح کیا کہ میں پنجابی چ آ گیا کہ جرنل بننا زیادہ آسان ہے، غیرت مند جنرل بننا مشکل ہے۔ تے میرا سوال اس لیے ایسی کہ کیا ساڈے ملک دی فوج بھر پھر اسی طرح ہی ہو گئی ہے کہ ہر دوسرے بندے دی خواہش ہے میں جنرل بنا، او دے وچ بے غیرت ہونا کوئی مطلب غیرت ہونا کوئی ضروری نہیں گا۔ تہاڈی گفتگو تو مینوں یہی اندازہ آیا ہے
کہ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਨੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ منتخب بنا نہیں یہ بہت غلط سوچ ہے جنرل امریکہ جس دستے شفقت نال ہاتھ رکھ سی او سی کہ انہاں کے اپنے مفاد چاہیے ہونے انہاں کی پتہ کہ اساں کتھوں بندے مروانے کہ اساں بکھیڑا کھڑا کرانا مگر حمید جنرل حمید گلسن انہاں دا ہر جگہ خان صاحب پر absolutely not کہنا سی انہوں نے مثلا میرڈ انہوں سی کہ مثلا ہون پر اللہ تعالیٰ کی کچھ اور منظور سی انہوں کے اگر نہیں آنتا نے ਅੱਛਾ دلی دکھ ہے اس چیز تے مگر ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ جی جی ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? میں سر یہی کیا کہ جنرل بن کے بعد ہی اگر کسی نے غیرت جاگ گئی نا تو پھر یہ ساڈا پاکستان کی سلوٹ ہے ٹھیک ٹھیک، زبردست ہو گیا۔ اچھا جی مانی بھائی ذرا جنرل بن کے باجوہ بننا بہت احسان ہے جنرل بن کے حمید گل بننا بہت مشکل ہے زبردست میرا ایک سوال میں ہے سر ساری کچھ بھائی، دبے میں لفظ ایسے کرنا کہ میں ساری وضاحت نہ کری سکنا کہ بڑا احساس ادارہ آیا شاید شام تک میری آئی ڈی ہو سی اچھا مگر اللہ خیر کرے گا، ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈਏ شاید ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਣ۔ جی بو امدان بھائی آپ نے کچھ نہیں جی اگر اس طرح ہونا جس سی نا تے ساڈے بہت پیارے دوست ہے میجر عادل راجا بہت اچھی مثلا انہوں نے گفتگو آنی اللہ تعالیٰ انہوں کی صحت تندرستی عطا کرن پر انہوں پیچھے بھی جب مثلا انہوں کی انہوں بین لایا انہیں وہ ہمیشہ کا کہ سوشل میڈیا تے نہیں آئی سکنے جی جی وہ چلو وہ ڈبیٹ اور پاسے چلی جائے گی۔ بو امدان بھائی آپ نے سوال کرنا تھا۔ جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا اپنا کرنل صاحب سے سر، آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یا اس سے پہلے جہاں جہاں آپ کی پوسٹنگ رہی تھی آپ کے اس میں دوست احباب آپ کی ریجمنٹ میں ہوں گے جن سے آپ کے روابط تو ہوتے ہوں گے نا سر ابھی تک، جی جی جو کہ ریٹائر جی نہ ہوئے ہوں، آپ کے جونیئر ہو گئے، آپ کے سینئر ہو گئے، یا آپ کے جونیئر ہی ہوں گے باقاعدہ، جو کہ پوسٹنگ ان کی ابھی یہ بھی کالج ہوگی۔ بھی ہیں نا تو سر جی جی، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ محب وطن آرمی میں رہ چکے ہیں، تو آپ لوگ یہ ایسا آپ لوگوں کے دل میں کبھی خیال آیا کہ آپ ان لوگوں کو انکریج کریں کہ آپ لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ نے اس ملک اور عوام کے ساتھ جو ہے ان کی حفاظت اور ان کی حمایت کا جو ہے حلف اٹھایا ہے، اور آپ لوگ اپنے کسی بھی سینئر کا جو ہے نا آپ ان کا غلط فیصلہ جو غلط حکم ہے کمانڈ ہے اس کو نہ مانیں، یا یہ کہ سر ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگ جو آپ لوگوں کو سیلریز ملتی ہیں، جو آپ لوگوں کو بینیفٹس مراعات ملتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے، اور جو بھی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آتی ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا سر، دیکھیں جو ہمارے ماشاءاللہ آپ بھی ریٹائرڈ ہیں تو آپ کو بھی ابھی تک تو پینشن آتی ہوگی نا سر، ہے نا سر؟ یہ میں رسے چھوڑ دی تھی میں انگلینڈ آ گیا سب ٹھیک ختم ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک 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 جو باقی کے ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جن کو پینشن آتی ہے وہ بھی اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آتی ہے، تو آپ لوگوں کا جی جی بالکل یہ ایک فرض نہیں بنتا کہ آپ اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وفا کا ثبوت دیں، اور آپ اپنے جتنے بھی حاضر سروس آپ کے جونیئرز جو ہے آپ ان تک اگر آپ کا ٹچ ہے تو آپ ان کو پیغام پہنچائیں کہ آپ لوگ اپنے سینئرز کا کسی کا بھی جو آپ کی چین آف کمانڈ ہے ان کے غلط فیصلوں پر بالکل بھی آپ ان پر عمل نہ کریں، اور دوسرا آپ اپنی
آپ اپنی قوم اپنے ملک کے ساتھ وفا کریں. آپ کو یہ قوم جو ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو آپ کی فیسلٹیز اور آپ کی سیلریز دیتی ہے، آپ اس کو حلال کریں. اگر آپ اس کو حلال نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں آپ بالکل کھڑے ہو، لیکن جو حق کی بات کر رہے ہیں، جو حق پر کھڑے ہو، آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے چین آف کمانڈ کے حکم پر. تو کیا آپ جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اس سیلری کی مد پہ جو رزق کھلا رہے ہیں، کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کو یہ بتانا آپ جیسے بھائیوں کا فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ سر، یہ میرا سوال ہے. آپ نے ابو حمدان بھائی اتنا جی لوڈ سر. کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بات میں نہیں، پہلے میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیچ کر لیا. میں ان کا یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو، یہ چند جو ہے نا جنرل وہ گنے چنے جو امریکہ کے جسے زبان میں پٹھو بھی بول سکتے ہو، ہماری پٹھواری زبان میں بولتے ہیں نا یہ پٹھو ہے فلانا کا ہے وہ. مگر زیادہ اگر 100 آدمی ہے نا آرمی والا، 100 سے 80 جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ خان نے ان کے لیے کیا فیسلٹیاں لگے ہیں، وہ خان کے حق میں ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو الیکشن کا، جس دن الیکشن ہوا تو کتنے فوجی جو ہے نا عمران خان کے جو ہے سپورٹ کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک مثال کہ سپاہی ہے، سپاہی کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے. اگر اس کا گھر میں والدہ، والد، بچے، بیوی کوئی ایک بیمار ہوتا ہے، خان صاحب نے اس ٹائم 10 لاکھ تک علاج فری رکھا تھا. تو فری علاج والے کو سپورٹ دینی چاہیے یا کہ علاج بند کرانے والے کو سپورٹ دینی چاہیے؟ آپ اس کی جواب دو. جی جو آپ فری دیکھیں، آپ فری کو علاج فیسلٹی والے دے کو رہا ہے اس دینی کی آپ چاہیے. سر سپورٹ کرو گے دیکھیں، نا ویسے سر ماشاءاللہ تو ہماری جتنے بھی آرم وہ فورسز ہیں، انشاءاللہ ان کے الیکشن کے جتنے بھی انتظار ہے. ملازمین ہیں، ان آپ کو تو ویسے بھی تو فری میں ملتا ہے سر، مایوسی گناہ مایوس آرمی نہیں ہو. ہاسپٹلز میں. انشاءاللہ تعالی خان آئے گے دوبارہ، اور بہت زیادہ تعداد میں فوج جو ہے نا خان کے ساتھ ہے. ٹھیک. اچھا تو ابو ایسی کوئی بات نہیں. کریں، اس لالا جی لالا راجا، آپ کی بات بہت زبردست جو آپ نے بات کی ابو حمدان بھائی، وہ تو پرو عمران خان ہیں. اور جو آپ کو بھی پتہ ہے جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بریگیڈیئر سے تھوڑا سا بڑی پوسٹ پہ جاتے ہیں، اس وقت دماغ خراب ہوتا ہے. نیچے فوجی صرف آرڈر لیتے ہیں اور آرڈر پہ کرتے ہیں. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر میں ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور جو بات لالا راجا کر رہے ہیں وہ پریٹی مچ ایوری بڈی نو خان صاحب کی سپورٹ بھی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں کیونکہ ہم باگلڈ ہو رہے ہیں. اچھا، جی میں بات اس طرح کرتا ہوں کہ ندیم بھائی، آپ کسی سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، چاہے کسی کو بھی چوز کریں تاکہ ہم ذرا ٹیسٹ کریں. جی ندیم بھائی، اوور ٹو یو. اچھا ندیم بھائی نے، ندیم جی جی ندیم ندیم اٹھو جی جی، السلام ندیم. علیکم. جی. وعلیکم السلام. اچھا سر، میرا لاڈلا راجا صاحب سے، کرنل صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو آرمی میں ظاہر سی بات ہے، یہ جو ان کا سٹرکچر ہے کافی سٹرونگ ہے اور کافی پلانڈڈ ہے، ویل پلان طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو ان کا جو کرپشن کا جو سسٹم شروع ہوتا ہے یہ کس لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ان کی تقویت ملتی ہے خواہ چھوٹے جو افسر ہیں ان کو بھی، یا صرف اوپر جو بڑے مگرمچھ بنے ہوئے ہیں صرف فائدہ ان کو پہنچتا ہے؟ یہ جو پلاٹ وغیرہ ملتے ہیں، یہ جو الاٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، یہ جو مطلب ان کا کاروبار ہے، ان میں سے جو شیئر وغیرہ ہیں جو ہیں ان کے، یہ صرف بینیفٹ بڑے رینک کے افسروں کو ملتا ہے یا چھوٹے رینک کے جو صوبے دار وغیرہ یہاں تک یا میجر تک ان کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے؟ جی راجا صاحب، کوشچن آپ کیا آ گیا کہ یہ جو ہلکا ہلکا جی جی سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے. آپ بتائیں کہاں تک آپ لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں؟
अच्छा सर, कोई भी महकमा ना मिसाल पुलिस ना महकमा तक हो या कि आर्मी ना हमेशा फायदा जरा हाई रैंक वाला उसकी है। मिसाल तर एक पुलिस ने जे ते एक सिपाही भर्ती होना पे उस बेचारे के हांडा फटी कई हो सन कई दफा बड़े अफीसरां वास्ते चाह भी अपने कोलों ਲਾ- आना पे ਉਹਨਾਂ ਨੇ जेब च पैसे देने क्या सारे यही होना जेडे बड़े जरनल होने ना वो दुआ ये करो कि अल्लाह ताला साढ़े जरनल दी जड़ियां बीवियां हियां उन्हें के बिजनेसमैन ना बनावे कि साता क्या सी कि जितने जरनल है उन्होंने ज्यादातर जब बेगमात ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਿਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਏ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਦਿਗਰ ਮਮਾਲਕ ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੀ ਕਨਵਰਟ ਪਾਉਂਡਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਜੀ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ जी ਉੱਠ सर ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਦਾ जी ਸਵਾਲ जी ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ज्यादातर अच्छा जनरल एक ने ज्यादा एक होने एक चांस उसे करप्शन ने किया कि एक जनरल दसना होना कि मिसाल असा फलानी जी टेररिस्ट ऐसा उन्हें खत्म करना अमेरिका को बड़ी फिर मोटी जी मिसाल ग्रांट लेनी होनी हूँ एक चीज थाने और नजर करना जब पिशावर च बच्चों ने स्कूल च बम ब्लास्ट होया सी और किसकी रजा सी के होया सी पता है सन वो बिल्कुल आर्मी नाथ सी हुई राय साहब बिल्कुल पता है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਸਵਾਲ ਫੜ ਨਹੀਂ अच्छा ਰਹੇ एक सवाल है सारे पैनल ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਤਰਿਆ ਉਤਰ ਗਿਆ ਆਪੇ पैसा ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ मैं समझ गया सर अच्छा जी मैं नहीं लालच तको असा हजरत आदम नी औलाद है ऐसे कि असें लालच हर जगह होना पर साढ़े छोटे रिंग साढ़े को हाथ च आना कुछ नहीं हमेशा चीज वो ही मिलनी जेडे वड्डे रैंक च होनी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ ਖੁਲਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ बिल्कुल 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 हो? अच्छा दा लगे निकाल है अच्छा ठीक है अच्छा जी मैं सवाल को आगे लेके चल जी भाई आपसे शुरू करते हैं राय साहब ने क्या तो भाई प्लीज भाई किसको उठाना है 1 मिनट म्यूट कर ले आबद भाई प्लीज म्यूट लगा लें जी जी ये हक्का साथी भाई मेरे ख्याल से बिजी हो गए हैं। अगर ये बात करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर इनको फिर नीचे उतार दें। आबिद भाई किसी को लेना है तो ले लेना। अच्छा चले ठीक है जो भी बिजी हो गया है हक का साथी बिजी हो गए तो बेशक इनको उतार दीजिए ठीक है अच्छा अच्छा मैं सवाल घुमाना चाह रहा था अच्छा ओसी भाई सवाल आपसे करता हूं मैं आपने लाडला राजा की बात सुनी और वो जो आप अक्सर कहते होते हैं कि बस एक डिपाकल है लालच का ज़्यादा पैसे कमाने का उससे हमारी फौज भी नहीं बची बल्कि जैसे अभी लाडला राजा साहब मुझे नहीं पता कौन से रैंक से हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ जिसका दाव लगता है
تو وہ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑی لالچ والی بات ہے۔ تو سر یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے اوسی بھائی کہ ہماری فوج کا ایک ریٹائر، بے شک میرے خیال میں ریٹائر ہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے یہ تو بڑی ہی پریشان کن بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ڈائیکانومی بن گئی ہے کہ پیسے بنا لو چاہے جس مرضی پوسٹ میں ہو، اس میں چاہے ملک کی حفاظت ہو یا نہ ہو۔ یہ تو بڑا دکھ کی بات ہے۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ ہی، بلکہ پاکستان کی نارمل جو افسر شاہی ہے، یہ تو بڑا دکھ ہے۔ تو اسی سبجیکٹ پہ ہم گھوم کے آگے کہ جہاں پہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہم پروگراموں کا سلسلہ شروع کریں، تو اوور ٹو یو، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیٹس ریئلی ورنگ سائن۔ جی سر، اوسی بھائی۔ جی شکریہ فہیم بھائی۔ یہ جو کسی بھی آپ سمجھ لیں کہ ملک کی جو نظریاتی بنیاد ہوتی ہے، جس میں بلا شبہ اس بنیاد کا ایک کمپوننٹ آپ کا قومی سلامتی بھی ہے، رائٹ؟ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی جو گارڈین شپ ہے نا فہیم بھائی، وہ ایک جیسے کانسیپٹ ہے نا، میٹیریلزم ورسز اسپرچولیزم، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایک مادی وجود ہم رکھتے ہیں اور ہماری مادی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی جو میٹیریلسٹک ہمارا سیلف ہوتا ہے، اور اسی میٹیریلسٹک جو ہماری دنیا میں میٹیریلسٹک جو نیڈز ہوتی ہیں، اسی کو ایک تو زندگی کا یہ ٹریک ہے کہ اسی کے اندر آپ پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے آپ کا اسپرچول، یعنی کہ آپ اپنی سیلف کو مٹیریل سے تھوڑا سا ایلیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یو گو بیانڈ دی میٹیریلسٹک باؤنڈریز، تو آپ تھوڑے سے اسپرچولیزم جس کے آپ کہتے ہیں، بیانڈ دی مٹیریلزم۔ تو یہ جو کسی ملک کی نظریاتی بنیاد ہوتی ہے، جو اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، رائٹ؟ یعنی آئیڈیالوجی کی میں صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کیمنزم کی مثال لیں، ٹھیک ہے؟ ہائی گیٹ آپ کا جو سیمیٹری ہے آپ کی لنڈن کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہے اس کی گریو آپ کے کارل مارکس کی۔ تو پوری دنیا کو جس نے بدل دیا، یہودیوں کے ربی گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک بچہ، جو کہ بیسیکلی جس کو ایک کیپٹلسٹ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ایک سرمایہ دار ہونا چاہیے تھا، ایک بینکر ہونا چاہیے تھا، ایک فائنینشیل ایکسپرٹ جس کو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا کو ایک نظریہ دیتا ہے، اور پوری دنیا کی اندر جو جسے کہتے ہیں کہ تاریخ میں، بلکہ پوری کے پورا جو جیو پالیٹکس ہے اس میں ایک بھونچال، ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ اور اس پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنا بیٹا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو ہر دل عزیز دل کا ٹکڑا، تو وہ بچپن میں فوت ہو گیا، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے فہیم بھائی کہ اس کی تدفین کر سکتا، تو اس کو اس نے اخبار کے اندر لپیٹ کے تو اس کو جو ہے وہ بری کیا، یعنی اس کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں تھے۔ تو لیکن ایک طرف اس کی نظریاتی بنیاد اتنی وسیع تھی اور اتنی جسے کہتے ہیں کہ اس کا غالب تھی کہ اس نے پوری دنیا کے اربوں لوگ جو تھے ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی، رائٹ؟ یہ ہوتی ہے کہ بیونڈ دی جسے کہتے ہیں نا کہ مٹیریل سیلف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا، میں مختصر کر لیتا ہوں اپنی بات کو، کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے سارے ادارے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سلامتی کے ضامن ہوتے ہیں، ان میں یہ نظریاتی اساس کے گارڈین ہمارے ہوتے ہیں، ان کا سیلف جو ہے کسی حد تک، خاص کر جو ہماری ہائر کمانڈ ہوتی ہے، یہ بیونڈ مٹیریل سیلف سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی ہے، رائٹ؟ تو اس کو، اس گھن چکر کو ہم نے ریورس کرنا ہے۔ تو اف آئی ڈونٹ نو اف آئی ہیو میڈ مائی پوائنٹ، اوور ٹو یو سر۔ نہیں بالکل آپ کا پوائنٹ۔ سر وہ جانا چاہ رہے ہیں ان سے پوچھے لاڈلا راجا صاحب، ساتھ کرنل صاحب۔ چھوٹی جی آخری ایک گل ایڈ کرنا کہ جڑے مثلا بڑے مگر مچھ ہونے نا، اور چھوٹیاں کی سہولت کار بنانے اپنا، ٹھیک ہے سر۔ کہ کوئی بھی گناہ کرنے پھر اس نے کوئی نال ہور بھی ہونا چاہیے جا کے انہیں بیکنگ کر رہے ہیں، تو اس واسطے جڑے مثلا چھوٹے جڑے عہدے جو ہونے بندے انہوں نے سہولت کار ہونے۔
ایسی جی ہر جگہ کرپشن ہے میرا ویر پاکستان ہی کون سا ادارہ جس میں نہیں ہے پولیس سے لے کر فوج تک ہر جگہ مگر مومن وہی ہے جس کو ملی نہیں یا جس کا کوئی ہاتھ اڑا نہیں کہیں یا کوئی رسائی نہیں ہوئی کرپشن تک زندہ باد جی سر جی آپ اگر جانا چاہیں تو شک جائیں اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے لیکن اب جی آتے جاتے میں جائیں دوست ٹھیک ہے آنے والے میں مادر ان کا بھی میسج آ کہ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں نا اس لیے تو اچھا مہربانی چلے ٹھیک شکریہ ہے بہت اگر آپ کے قربانی آپ دوست نے بھی ناچیز کو جو ناچنا وقت دیا سر آپ کے دوست بھی شامل ہونا چاہیں تو شک آ کے بیٹھے اور ہم آپ کو اٹھا لیں گے اوپر ہم سب کو فالو کریں ہم آپ کو فالو کر لیں گے ٹھیک ہے اور آتے جاتے رہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم ساری رات بیٹھتے ہیں یہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ نا جو انشاءاللہ آپ گپ شپ ہوگی ہمارے بھائی ہوگی آپ سے گپ شپ ہوگی تفصیلاً انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی فہیم بھائی اور میں وسیم بھائی سبھی کو فالو کر رہا ہوں جی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی لاڈلا اچھا راجا جی صاحب ویلکم ہو گیا انشاءاللہ آپ آتے رہا کریں اور تھوڑا سا اگلی دفعہ میں تھوڑے سے اور سوال کروں گا تو انشاءاللہ آپ ضرور آئیں مانی انشاءاللہ ضرور بھائی آپ اوکے جی اللہ سبحانہ والا ہے تو خدا حافظ جی انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ رہے حافظ پھر کسی مقام سے کسی جگہ پر ملاقات ہو سی اللہ حافظ اللہ حافظ جی کل آ جاؤ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اوکے تھینک یو جی اللہ حافظ اچھا جی چلیں اچھا خالد بھی اتر گئے ایک دن خالد کے بہندا ہی نہیں یار جس لیے میں سوال کو کے جانا تھا پہلے اتر جانا اوہ ہو اچھا خالد اچھا مانی بھائی میں سوال کو تھوڑا سا ابھی جو نے لاڈرا راجا کی سے اوسی بھائی نے کہا کہ چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو اس کا کام ہے کی کرنا اسپیشلی جن اداروں کا سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور وہاں پہ ایک آئیڈیالوجی کرائسس ہے جس کی وجہ سے شاید وہ تو خیر پورے پاکستان کا ہے لیکن کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ آرم فورسز تو ان کے پاس پاکستان کی کنٹری فورسز تو بڑے دکھ کی بات ہے اچھا مانی بھائی سوال میرا یہ ہے آپ مانی بھائی آپ کہاں پہ ہیں ویئر آر یو بیسڈ پاکستانی یہاں کہاں بیسڈ ہے سعودی عربیہ میں کہاں ہے مانی بھائی جی السلام علیکم سب سے پہلے تو سب بھائیوں کو کہاں فہم بھائی میں یو اے ای میں ہوں ابو دھابی میں اوکے چلیں اوکے آپ یو اے میں ہیں میں میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ کتنا عرصہ سے یو اے میں مجھے 2 سال ہو گئے فہم بھائی 2 سال اچھا 2 سال میں آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ یو اے میں اخلاقی معیار کوئی بچوں میں کوئی جو ہوتا ہے نا جس کے اوپر عرب لوگوں کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہو آپ نے اگر اسے کمپیئر کریں پاکستانی مائنڈ سیٹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਲਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ہیں ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ اے ਬਰਾੜ ਤੇ نشاد ਇਹੀ میں ਵੇਲਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ آئی چکر سی میں اسی میں بیٹھا تھا یہ چکر کیوں ہے ایک دم اس طرح وہ فہیم صاحب کدھر چلے گئے نا
میں بھی یہی فہیم صاحب میں بلاؤں. اچھا کوئی سوال نہیں آیا, کسی قسم کی کوئی گل نہیں ہوئی, اور خود بخود جڑا گئی. آج تو تھوڑا سا جلدی ہو گیا, نہیں تو یہ تقریباً ٹائم اس کا ادھر گریک ٹائم کے مطابق 4 بجے ہوتا ہے, 4 بجے تقریباً ہر روز. اگر آپ سو جاتے ہیں تو گر جاتی ہے 4:30 کے قریب. اور فہیم صاحب نے بلاؤ نہیں یار. فہیم صاحب اچھا آ یہ گئے. پہلے اوسی بھائی پہلے اس کا مائک والا آپشن بھی نہیں آ رہا تھا میرے پاس, شو ہو رہا تھا, اور کیمرہ کا بھی اور کومنٹس کا بھی, لیکن ابھی دوبارہ ریکنیکٹ ہوئی ہے تو اس میں آ گئے مائک کا آپشن بھی اور کیمرہ کا بھی. نہیں ابھی میں نے دوبارہ ریسٹارٹ کیا نا. ٹھیک. چلو اب چلے گی ساری رات. فہیم صاحب کو بلایا, شیئر کرو, لائیو شیئر کرو. اچھا اوسی بھائی آج لاڈلا صاحب بھی آئے تھے. لاڈلا بڑا پیارا نام رکھا ہے. جی یہ کون صاحب تھے ویسے؟ میں تعارف نہیں ہے ان سے. کرنل صاحب تھے, کرنل صاحب ہیں سر, کرنل. اچھا واقعی کرنل صاحب تھے ویسے؟ جی وہ کرنل, انہوں نے کیپ نہیں پہنی ہوئی, آپ نے نہیں دیکھا. میں نے انہیں کہا جی یہ منیر مستری کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. کہتا ہے جی منیرا مستری نہیں ہے, میں خود ہوں. اچھا صحیح ہے. وہ بس ویسے ہی مجھے کوئی ان کی بات چیت سے بہت لگا نہیں ہے, ویسے ایسے کوئی تاثر ملا نہیں ہمارا ہو سکتا. نہیں انہوں نے تو کوئی ایسی بات, انہوں نے کہا جی یہ خان میرا دل کی دھڑکن ہے. وہ ہمارے دل کی دھڑکن آ جائے نا. اب وہ حق کا ساتھ اتنی دیر بیٹھ کے پہلے بھی چلے گئے ہیں, وہ بات کیا کرو نئے آنے والے دوستوں سے, کو پوچھا کرو, ان کو بھی السلام موقع دیا علیکم کرو تھوڑا بہت. عاقل ساتھی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار بولا کرو, اگر ہم نہیں بلواتے تو کوشش کرو کہ بول جاؤ. سر کہاں سے نہیں کیا ہے؟ آپ کی باتیں سن کے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے, اس لیے چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں آپ کی باتیں. جی میں کراچی سے ہوں اور یہاں ابوظہبی میں جاب کرتا ہوں یہاں پر. وہ کل ماشاء بھی اللہ. حق بھائی ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے کل بھی دوسری آئی ڈی سے. نہیں میں بس آپ لوگوں کو سنتا ہوں, سیکھتا ہوں, کچھ سمجھتا ہوں آپ نہیں کی کل باتوں آپ کو. ویسے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ کل جب پارٹیسپیٹ آپ نہیں کر رہے تھے, آپ بھی تھے یا کوئی اور تھے؟ نہیں کوئی اور ہوگا, میں آج ہی پہلی بار آیا ہوں, فرسٹ ٹائم. اچھا چلے, موسٹ ویلکم صاحب, موسٹ ویلکم. اچھا تو کون سی پارٹی سے سامنے نظر آ رہا ہے؟ آپ پی ٹی آئی سے ہیں؟ تو کیا, بس باقی تو ایک ہی مسلمان پارٹی میں ہوں, باقی تو آپ تو ان کو مسلم بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا جی, تو کیا کرتے ہیں سر ادھر ابوظہبی میں؟ میں یہاں پر کنکریٹ کا پلانٹ میں مکینیکل جاب کرتا ہوں یہاں پر. میکینیکل ہیں؟ جی کیا کس شعبے میں میکینیکل کے؟ میکینیکل کے بڑے شعبے میں. کنکریٹ کا پلانٹ ہے, اس کی مینٹیننس کی میری جاب ہے. اچھا ماشاء اللہ, پھر تو ٹھیک ہے. تو ساری رات ابھی آپ کے پاس رات نہیں ہے سر؟ یہ آج ہمارا یہاں پر 2 چھٹیاں تھیں نا, ایک کل کی اور ایک آج کی. اچھا ٹھیک. اس امارات کا ان کا قومی دن تھا, اس وجہ سے ان کی چھٹیاں تھی. چھٹیاں تو 4 تھیں مگر ہماری 2 چھٹیاں, ایک کل گزر گئی ہیں اور ایک آج کی. کراچی کیسا تعلق ہے سر آپ کہ کا نام کیا کراچی ہے ساتھی؟ راشد نام ہے میرا. کراچی میں چلے ویسے فیس بھائی 2 کے ویلکم سامنے ویلکم. ایریا ہے اختر کالونی, وہاں سے ہوں میں. تو کیا اسٹرینتھ ہے ادھر پی ٹی آئی کی, کوئی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کچھ تو؟ وہاں پر تنظیمی نظام بہت کمزور ہے وہاں پر, میرے حلقے میں تو. وہاں پر پیپل پارٹی کا ہے, سعید غنی کا حلقہ وہ پڑھ رہے ہیں, مگر پی ٹی آئی کا ہے وہاں پر بہت کمزور صورتحال ہے وہاں پر. تو آپ نے کوئی پلاننگ یا کوئی کوئی ورکر نہیں ہے اتنے. کوشش وغیرہ کی ہے جو کہ تھوڑی سی تقویت مل سکے پی ٹی آئی کو اس حلقے میں؟
جی ان کو ہم نے یہی کہا تھا کہ بھئی اگر وہاں پر جو بھی مطلب اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر دوست وغیرہ مل کے، تو ابھی جیسے الیکشن ہوں گے اس سے اچھا ہم جانے کے بجائے یہاں پر ان کی ہیلپ کریں، جتنی بھی یہاں پر ہم اپنی حیثیت سے جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ان کی مالی سپورٹ کریں۔ وہی میں نے دیکھی نہیں نیچے آپ نے فہیم فہیم بھائی آ صاحب آئے ہیں۔ فہیم صاحب یہ اچھا کراچی کے دوست ہیں، تو ان سے آپ اگر کوئی میں آپ کا کراچی میں کوئی میں بندہ نے ایکٹیو ہے میں نے تو اس میں سے میں نے رابطہ کروا دیں میں ان نے کا۔ بات کرنی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو پلیز۔ ہاں سر جی، آکاش بھائی آپ کا نام کیا تھا؟ میرا نام راشد ہے، راشد انور۔ اچھا راشد، آپ اختر کالونی میں رہتے جی جی میں اختر کالونی میں رہتا ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، مسجد کے پاس یا تھوڑا سا آگے کہیں؟ ہوں۔ میں سیکٹر اے میں رہتا ہوں، سیکٹر اے میں، ٹھیک یہ مین روڈ کی طرف۔ صاحب ہے۔ اتنا ڈیپلی نہ جائیں نا آپ۔ سر میں نے پتہ ہے کیوں میں رہ کے آیا ہوں، تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہاں کے چل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اوور ٹو فہیم ملک صاحب جی، شکریہ سر۔ یہ کیا ہوا، میں نا ایک دم سے ہی سارا کوئی اڑ گیا، ساری براڈ اڑ گئی تھی یا میں اڑا؟ نہیں سر جی، تسی نہیں اڈے، سارے اسی اڈے ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ٹھیک۔ اچھا وہ جی مانی فہیم بھائی کو صاحب، سوال میں اس لیے کر رہا تھا، ویسے ہی کچھ چیزوں کو تھوڑا سا analyze دیکھیں، جو مڈل ایسٹ کا کلچر ہے وہ اور ہے، ویسٹ والوں کا کلچر اور ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا تھا، آصف بھائی ایک سیکنڈ میوٹ کر لیں، آصف بھائی ایک سیکنڈ میوٹ کر لیں۔ اچھا، میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ ہم اینالائز کر سکیں کہ یہ جو ہمارے ملکوں میں جو ایک اخلاقی گراوٹ ہے، جو پیسے کمانے کی ایک ہوس بن گئی ہے ہر ادارے میں، اور جس میں انہوں نے کوئی اخلاقی معیار نہیں رکھا، یہ خالی پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں ایسے ہے؟ اور آبویسلی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے، بڑی پرانی بات ہو گئی، تو ہمیں اپنے ٹیچروں کی رسپیکٹ کرنا ہمارے گھروں میں سکھایا جاتا تھا، اور اگر کوئی ٹیچر آ جائے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، تو وہ ہماری ایک کلچرل ویلیوز تھی۔ اور کوئی بات مثال کے طور پہ ہمارے محلوں میں کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی جوا کروا رہا ہے، کوئی بیٹھک میں شرابیں چل رہی ہیں، تو علاقے کے لوگ ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور ڈسون کرتے تھے۔ اچھا، آج چاہے آپ جس طرح کے مرضی ہوں، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، تو آپ کو لوگ رشتہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ سے دوستی بڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے کہ ایز لانگ یو ہیو دا منی تو آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو منی بھائی سوال آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ 2 سال سے مڈل ایسٹ میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، وہاں آپ نے کیا آبزرو کیا؟ میں بات کر رہا ہوں تھوڑے سے نوجوان بچوں کا کیا رجحان ہے، اور جو لوگ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کا اخلاقی رجحان اگر آپ نے کوئی تھوڑا سا نوٹس کیا ہو تو ضرور بتائیں سر۔ تھینک یو۔ جی فہیم بھائی آپ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی یہاں پہ ان لوکلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے سیدھے سادے اپنا کام سے کام کیا، اور باقی جو ہے فائنینشلی یہ تو بہت تگڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خود بھی جو ہے نا وہ، ہاں یہ ہے کہ یہ چیریٹی کے حساب سے یہ والی چیزیں ان میں کافی اچھی پائی جاتی ہیں، یہاں پہ بہت بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ میجورٹی جہاں تک میں نے دیکھے ہیں وہ بڑے سپورٹیو تھے، تو باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی ان کے ساتھ۔ اوبیسلی آپ زیادہ تو آپ نے وہ ابھی تک
की। मैं मिडल ईस्ट ही में रहता हूँ। आसिफ भाई, आप भी सऊदी अरेबिया, इसको कैसे देखते हैं? जो सवाल एक तरह से मैंने किया है कि माशरे की इखलाकी गिरावट जो उनसी है, वो ओबियसली हमारी नौजवान नस्ल में फिर ओबियसली जब बड़े होते हैं तो उनमें वही चीज़ें आगे बड़ी होके जिन की तरह उनकी ज़ात में खड़ी हो जाती हैं। आप सऊदी अरेबिया में आप इसे कैसे देखते हैं जो उधर ग्रो हो रहे हैं? अरब नेशन की, अरब बच्चों की क्या सोच है? थोड़ा सा इसको डिटेल में जाइएगा कि किस तरह, मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान की और यहाँ की, कि पाकिस्तान में ये मसले हैं जनरेशन में, यंग जनरेशन में या बच्चों में या बड़ों में, तो फिर मैं उस हिसाब से कंपैरिजन करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक ठीक ठीक। असल में हमारे पास थोड़ी देर पहले एक कर्नल साहब थे जो फौज से थे, माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट सी टोपी भी उन्होंने पहनी हुई थी, लाडला उनका नाम था, लाडला राजा। तो मैंने उनसे किया था कि फौज में वो जो होता है ना कि मुल्क की हिफाजत करना ज्यादा प्रायोरिटी है या अपनी मराह देनी या पैसे बनाने वाली चीजें हैं? तो उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि जो भी बड़े अफसर हैं उनकी लालच ज्यादा होती है और छोटे अफसरों का मतलब उनका चांस नहीं बनता। लेकिन उसके बाद एक उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की, जो मैं अजीब इन द सेंस कि उन्होंने कहा अगर उनका दाव भी लगता तो वो भी कम न करते। उनकी बात का लुब्बे लबाब मैंने ये निकाला। फिर ये बात मैं ओसी भाई की तरफ लेके गया कि भाईजान ये तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि मेरे ख्याल में वो कर्नल साहब थे, शायद अभी रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने जो पिक्चर, हालांकि वो इमरान खान के सपोर्टर थे, उन्होंने जो पिक्चर खींची है ये बड़ी वरिंग की साइन थी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे माशरे में एक इखलाकी गिरावट है। उसी सवाल को मैं लेके गया था मानी भाई के पास कि आप मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, तो वहाँ जो बच्चा है या जो लोग किसी किस्म की सर्विस में जा रहे हैं, तो उनकी भी इखलाकी गिरावट ऐसे ही है? ये सवाल था सर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट की जॉब करते हैं ना, चाहे वो स्टार्टिंग में है या एंड में है, वो मोस्टली जो है ना प्योर जॉब करते हैं, और उनका जो जॉब ख़त्म होने के बाद 3 साल तक वो किसी दूसरे मुल्क जा नहीं सकते, ठीक है। और उनमें जो है ना कोई वो चीज़ नहीं है करप्शन, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पुलिस का इदारा देख लें सरेआम और वो ले रहा होता है, रिश्वत दे रहा होता है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती, और अगर कहीं है तो ना होने के बराबर है, और वो बड़ी ढकी छुपी है, ठीक है। और अगर कोई हाईलाइट हो जाए तो उसके ऊपर फौरी एक्शन होता है, और उस सब को पता होता है कि यहाँ एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया जा रहा है और फॉलो होता भी है। तो अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए तो वो ऊपर जाए। तो मतलब ये है कि ये जो मुआशरा होता है ना, उसका उसका चाहे वो पाकिस्तान का मुआशरा हो या अरब का मुआशरा हो, वो एक ऊपर डंडे वाला हो, कानून वाला हो। जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का देख लें, फिर उसके बाद इस्लामी हिस्ट्री देख लें, सज़ा, जज़ा, हाथ काटना, सर काटना, इस तरह की चीज़ें हो, कोई जुर्म करे तो वो माशरे में जो है ना डर और खौफ की वजह से बुराई जो है ना वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। जिस माशरे में रिश्वत और बाकी चीज़ें, पता है कि मैंने इतने आपको पता है, सुनने में आता है कि 60 लाख 2 कत्ल का केस भी माफ़ हो जाता है पाकिस्तान में। तो जिस माशरे में ये हो कि भाई मेरी जान छूट जानी है, मैं जागीरदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो मेरे तल्लकात इतने स्ट्रॉन्ग हैं MP MNA या वज़ीर के साथ, तो फिर वो उस माशरे। जी जी। आसिफ भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ हम बाद में आएंगे। मैं सिर्फ कंपैरिजन करना चाह रहा था
کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہے، تو پھر میں دوبارہ آؤں گا اس سوال کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کرنا چاہوں گا۔ جی سر۔ جی بالکل ایسے ہے کہ یہاں بہت ہی کنٹرولڈ ہے چیزیں، بالکل ایسی چیزیں نہیں ہیں، اور جو ہے نا ہر بندہ اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہے اور اپنے ایریے میں کام کر رہا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو ایک نہ ہونے کے برابر بہت